دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ ہم نے جن لوگوں کو بھی میں نے کتاب عطا کی وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ تو قرآن کا حق ادا کرنا چاہیے، اس کو ایسا پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں قرآن کو پڑھنے کا اب حق کس طرح سے ہے؟ خالی عربک پڑھنے سے تو قرآن کا حق ادا نہیں نہ ہوتا کہ آپ پڑھتے رہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ نے پڑھا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، صرف وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو لوگ قرآن کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ اس کا حق ادا کرتے ہیں تو وہی لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو قرآن کی یہ آیت دیکھیں ہمیں کس طرح سے رہنمائی کر رہی ہے۔ پھر یہ نہ ہو کہ ہم قرآن کو پڑھیں ہی نہ، سمجھیں ہی نہ، اس پر عمل ہی نہ کریں۔ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، پھر اس پر عمل پیرا ہونا، یہ ہے زندگی، یہ ہے مومن کی زندگی ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ہمارے خلاف شکایت کر دیں گے، جیسا کہ سورہ فرقان میں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ نبی کہیں گے کہ اے میرے اللہ، یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، جنہوں نے قرآن کو پشت پیچھے ڈال دیا تھا۔ تو قرآن پاک کی طرف بلائیں۔ آپ یہ دیکھیں اب پورے قرآن اٹھا کے آپ پڑھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا اور چیز نہیں ہے، نہیں کہیں گے کہ یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز چھوڑ دی تھی، میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے روزہ چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے حج چھوڑ دیا تھا۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں قرآن کا سمجھنا اور پڑھنا کس قدر ضروری ہے، اس پر عمل پیرا ہونا کس قدر لازم ہے مومنوں پر، مسلمانوں پر، کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف کہہ رہے ہیں اولئک یؤمنون بہ، کہ جو اس کو پڑھتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں، پھر ہو بہو عمل بھی کرتے ہیں، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اصل میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم گمان کرتے ہیں سب مسلمان کہ وہ قیامت والے دن ہماری شفاعت کریں گے، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری شفاعت کریں گے وہ ہمارے خلاف گواہی دے دیں اس دن، تو پھر کون ہوگا بچانے والا ہمیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے خلاف اس دن کھڑے ہو جائیں گے اگر ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑے رکھا، اس سے ہدایت حاصل نہ کی، اس کو اپنی زندگی اس کے مطابق نہ کی، اس پہ نہ چلے، اس کے مطابق عمل نہ کیے، اس کے مطابق اپنے تمام تر معاملات، فیصلے، ہر چیز قرآن کے مطابق نہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہ کی، تو پھر نجات کہیں بھی نہیں ملے گی ہمیں۔ پھر ہمارے خلاف اس دن the day of judgment نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے کہ یہ لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا تھا۔ پھر آپ سورہ طٰہٰ میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے اس ذکر سے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں ان لوگوں کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں، ان کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خوب معیشت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ تمام ملکوں کے لیے ہر ملک کو اپنی معیشت کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا کھڑا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں کن لوگوں کی معیشت تنگ کرتا ہوں؟ جو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے اس ذکر سے، اس قرآن سے، کیونکہ ذکر تو قرآن ہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذکر للعالمین کہا گیا قرآن پاک کو، تو ذکر للعالمین سے جو تمام جہانوں کے لیے ذکر ہے، نصیحت ہے، مشعل راہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جس میں معیشت، تجارت، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے، اگر اس سے ہم منہ موڑ لیں گے، اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں ان لوگوں کی معیشت جو ہے نا وہ تنگ کر دیتا ہوں، ان کا گزران مشکل ہو جاتا ہے ان لوگوں کا۔ صرف یہی نہیں، یہ تو دنیا کی سزا ہے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں قیامت والے دن ان لوگوں کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن ان
لوگوں کو جنہوں نے اس قرآن سے منہ موڑا، اس نصیحت سے منہ موڑا، اس ذکر سے منہ موڑا، اللہ تعالیٰ ان کو پھر قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ سے بندہ پوچھے گا کہ یا اللہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا تو نے آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرماتے ہیں قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، کہ تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، میرا قرآن آیا تھا، ہدایت آئی تھی، تم نے اس سے منہ موڑے رکھا، تو آج ہم نے تجھے بلا دیا، آج ہم نے تجھے اندھا کر دیا۔ تو یہ سزا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ قرآن کو چھوڑنے کی سزا یہ دیتا ہے کہ ان کا گزران، ان کی معیشت تنگ کر دیتا ہے، جو آج سارا کچھ ہوا پڑا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہماری ساری کی ساری معیشت کا دار و مدار سود پر ہے۔ تو سود کے بارے میں قرآن کا کیا حکم ہے؟ اب یہ تو دیکھیں نا، سود ہم چھوڑ نہیں رہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں خوشحالی آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ قرآن کو چھوڑ کے کبھی بھی آپ لوگ، کوئی ملک، کوئی گورنمنٹ، کوئی چیز بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ کیوں؟ آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کرتے ہیں، سود پہ قرضے لیتے ہیں، سود پہ ساری معیشت کا دار و مدار چلا رہے ہیں، پھر آپ دعویٰ کریں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے آپ کس طرح کی خوشحالی لائیں گے اس دنیا میں؟ تو یہ قرآن ہے، یہ چیز ہے جس کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے، جس کا لوگوں کو بتانا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ آپ کی دعوت صرف اور صرف قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ یہی چیزیں ہدایت کی ہیں، یہی سیدھا رستہ ہے۔ ان ھذا صراط مستقیم، جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ سیدھا رستہ ہے، تو سیدھا رستہ کون سا ہے؟ وہ قرآن کا سیدھا رستہ ہے، قرآن کی طرف ہی بلانا چاہیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجت الوداع پڑھیں گے تو اس میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ میں کون سی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں اللہ تعالیٰ کی رسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو تھامے رکھو گے تو ہدایت پر رہو گے، چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج چھوڑ دیا مسلمانوں نے قرآن، اس لیے آپ دیکھیں دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، 1.5-2 ارب مسلمان دنیا میں موجود ہونے کے باوجود کیا عزت ہے مسلمانوں کی؟ کہاں مسلمانوں کو مار نہیں پڑ رہی، کہاں مسلمانوں کو نہیں جلایا جا رہا، کہاں مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہیں؟ کشمیر، فلسطین، برما، بوسنیا، چیچنیا، کہاں بھی آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیں، ہر طرف مسلمان ہی دبے ہوئے، اور صرف اس ذلت، اس رسوائی کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن سے ہدایت لینا چھوڑ دی، اس پہ چلنا چھوڑ دیا، اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، اس کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ اب حال تو یہ ہے کہ اس کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا، بالکل ہی قرآن سے فارغ ہو گئے ہیں، قرآن کسی کو یاد ہی نہیں، سب کو بس فکر ہے اپنے فیوچر کی۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کوئی بھی آپ ایک فریج بھی لے کے آتے ہو، ایک اے سی بھی لے کے آتے ہو، اس کی آپ کو انسٹرکشن مینیو، ایک بک ملتی ہے کہ اس کو اس طرح سے چلانا ہے، اس کو اونچائی سے نیچے نہیں گرانا، اس پانی میں نہیں پھینکنا، یہ خراب ہو جائے گی، اس طرح سے اس کی پوری انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں کہ اس کو کس طرح سے آپ لوگ چلا سکتے ہو، وہ ٹھیک رہے گی آپ کے پاس۔ تو آپ ایک مشینری لے کے آتے ہو، اس کی بھی انسٹرکشن مینیو ہے۔ تو یہ جو اتنی بڑی باڈی، اتنا بڑا جسم اللہ تعالیٰ نے جو بنا دیا ہے، اس کی انسٹرکشن مینیو نہیں ہے، اس کو کیسے رکھنا ہے، اس نے کیسے چلنا ہے، اس پہ کیسے اس کو ٹھیک رکھا جانا ہے، کس طرح سے یہ خراب ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن میں بتائی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان میں بتائی ہیں۔ تو قرآن کے مطابق چلنا، لیکن قرآن تب بھی راہ ہدایت تھا، تب بھی ہدایت کا چشمہ تھا، قرآن آج بھی ہدایت کا چشمہ ہے، قرآن قیامت تک ہدایت کا چشمہ رہے گا۔ یہ اس قدر اتنا ایڈوانس علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دیا ہے کہ ہم کو اس کی قدر ہی نہیں ہے، ہم نے قدر کی ہی نہیں، ہم لوگوں نے نعوذ باللہ اس قرآن کو جانا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں، اس پہ غور و فکر کیا ہی نہیں، جس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا۔ آپ سورہ محمد اٹھائیں اور پڑھیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم لوگ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، ایک عام انسان، ایک عام شخص، وہ بھی قرآن کو سمجھ سکتا ہے اور اچھے سے سمجھ سکتا ہے۔ یہ باتیں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں پڑھے لکھے، ہم کیسے قرآن کو سمجھیں۔ وہ اللہ کے بندوں، یہ پرانی باتیں تھیں، آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ کو سننا بھی نہیں آتا۔
آج کتنے کتنے قاریوں کی آواز میں قرآن ریکارڈ پڑے ہیں سارے. آپ سنو تو صحیح، وتھ ٹرانسلیشن سنو. سن تو سکتے ہو نا، کان تو ہیں آپ کے کہ سنا بھی نہیں جاتا، پڑھنا نہیں آتا. اور پڑھنا بھی نہیں آتا، یہ کتنی بڑی غلطی اور کتنا بڑا گناہ ہے نا. یہ آپ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں نے پڑھا ہی نہیں، میں نے یہ ہے وہ ہے فلاں، میری عمر گزر گئی ہے، اب میں کیسے پڑھوں، مجھے شرم آ رہی ہے. دنیا کے کاموں میں آپ کو کسی چیز کی شرم نہیں ہے. دنیا کے کام آپ نے اتنے سیکھ لیے ہیں کہ آپ ایک برتن بھی لیتے ہو اس کو بھی ایسے چیک کر کے لیتے ہو کہ یہ کچا تو نہیں ہے. لیکن دین کے معاملات میں آپ اتنے پیچھے ہو، جو جدھر سے سن لیا وہ دین ہو گیا. قرآن کو کسی نے پڑھا ہی نہیں، قرآن کو پریورٹی رکھا ہی نہیں ہے. نہ تو بچوں کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں نہ خود. آپ میری بات یاد رکھیں، جو شخص خود قرآن پاک سے نا 2 سٹیپ پیچھے ہے تو لازماً اس کی اولاد جو ہے وہ 10 سٹیپ پیچھے ہوگی. اس طرح نسل در نسل شیطان ہم کو قرآن سے دور کرتا جا رہا ہے. تو ہمیں قرآن کی طرف پلٹنا ہے، ہمیں قرآن کو تھامنا ہے، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جس نے اس قرآن کو پکڑ لیا، اس کو تھام لیا، اس مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، وہ سیدھے رستے لگ گیا. تو سیدھے رستے لگنے کے لیے، ہدایت یافتہ بننے کے لیے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق کرنا ہوگا، اسی پہ چلنا ہوگا، اسی کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنی ہوگی. تب ہی ہم اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ورنہ آپ یہ چھوڑ دیں باتیں کہ آپ قرآن کو چھوڑ کے بنا سمجھے، قرآن کو بنا پڑھے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے اور آپ کی نجات ہو جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے نبی آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا. یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اب آپ خود اندازہ کریں، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کروانی ہے یا ان کو اپنے خلاف کھڑا کرنا ہے، یہ ڈیسائیڈ آپ لوگوں نے کرنا ہے. اور یہی ڈیسائیڈ کرنا ہے آج اور ابھی، اسی وقت فیصلہ کرنا ہے قرآن پہ چلنا ہے یا اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنی ہے. ملحد بن کے چلنا ہے، سیکولر بن کے چلنا ہے، لبرلزم کی طرح چلنا ہے، یا صحابہ کی طرح چلنا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہنما اور رہبر بنا کے چلنا ہے. تو پھر زندگیاں ہمیں انہی کی طرز پہ گزارنی ہوگی، انہی کے رستے پہ چلنا ہوگا. تبھی جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت.